وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورة البلد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورۃ البلد یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 20 آیتیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی بھی دی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ مکے میں کفار و مشرکین کے مصائب، تکالیف، مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، اور آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ آپ عن قریب دوبارہ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے، اور مکہ مکرمہ یعنی کعبۃ اللہ کو بت پرستی سے، کفر و شرک سے اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ پیشن گوئی بھی فرمائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، لا یہ حرف زائد ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ کے لیے حلال ہے اس شہر میں لڑائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیشن گوئی آپ کو عطا فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عن قریب آپ پھر دوبارہ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے، اور اس وقت آپ کے لیے مکے میں لڑائی حلال ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ یہ بڑا ہی احترام والا، تقدس والا یہ مقام ہے، یہاں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، روز اول ہی سے یہ محترم ہے۔ لیکن
ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن جب آپ مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہوں گے، جو آپ کے قتل کے در پہ ہوگا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے، اور ہم آپ کے لیے اس دن لڑائی کو حلال کر دیں گے۔ سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ پر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کر دیا، اور جو آگے نہیں بڑھے ان کے لیے امان تھا۔ ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سب کے لیے امان ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آپ اس شہر میں قیام کرنے والے ہیں، قیام پذیر ہونے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بعد ارشاد فرمائی قسم ہے والد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، وما ولد، اور قسم ہے ذریت کی، ان کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو اللہ نے بڑی مشقت میں پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ماں کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور بچے کے لیے بھی یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب دنیا میں آیا کچھ بڑا ہوا تو معاش کی فکر لائق ہو گئی، اور کچھ بڑا ہوا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے تو کمانے کی فکر لائق ہو گئی۔ اور اسی طرح یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ صحت کو بھی رکھا ہے، بیماری کو بھی لگا کے رکھا ہے، پریشانیاں، رنج، مصیبتیں، آلام اور مختلف تفکرات انسان کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور یہ دنیا سے جانے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے، وہاں دنیا میں جیسا معاملہ کرتا ہے، جیسا رہتا ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ بیرو میدان محشر کا دن تو بڑا سنگین دن ہے، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یہ آیت اصل میں ابو الاشد کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابو الاشد یہ کہتا تھا کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ وہ اپنی طاقت میں، اپنی مال میں بڑا مست رہا کرتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ فرشتے بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وَيَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے وافر مال خرچ کیا ہے۔ ابو الاشد یہ کہتا تھا کہ میں نے وافر مال خرچ کیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون کس مد میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، طاعات والے راستے میں خرچ کیا یا نافرمانی والے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی رضا والے راستے میں خرچ کیا یا نافرمانی والے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، علام الغیوب ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں،
اور فعال لما یرید کی شان رکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اول ہیں، ہمارے آخر ہیں، ہمارے ظاہر ہیں، ہمارے باطن ہیں، شش جہان سے ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بڑے باریک بھی ہیں۔ اللہ ان ربک لبالمرصاد، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرا پروردگار تو گھات لگائے ہوئے ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سا عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو ابو الاشد یہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، میں نے اس کو وافر مقدار میں خرچ کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ اوپر کی جو آیتیں ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنج و غم، مصیبت، پریشانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ آگے کی جو آیت ہے الم نجعل لہ عینین سے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ کیا ہم نے ان کو دو آنکھ نہیں دیے، نہیں عطا فرمائے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں بعض ارشاد فرمائے کہ ہم نے انسان کو دو آنکھ عطا فرمائے، بڑے ہی خوبصورت آنکھ جس کے ذریعے سے آدمی دیکھتا ہے، خیر کو بھی دیکھتا ہے، شر کو بھی دیکھتا ہے، اچھی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور خراب چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ ہم نے عطا فرمائے۔ یہ زبان بہت بڑی قیمتی دولت ہے، انمول نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے جو بے زبان ہیں، جو اپنی معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، ان سے اس زبان کی قدر کے بارے میں پوچھیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو ہونٹ عطا فرمائے۔ حروف کے ادا کرنے میں ہونٹ بڑے مددگار ہوتے ہیں، حروف کی ممتاز شکلیں ہونٹ کے ذریعے سے ادا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے اور خوبصورتی میں ہونٹ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دو آنکھ عطا فرمائے اور ایک زبان عطا فرمائی۔ علماء کرام نے یہاں یہ لکھا ہے کہ دیکھنا جو ہوتا ہے وہ خیر کا بھی ہوتا ہے، شر کا بھی ہوتا ہے۔ آدمی خیر کو بھی دیکھتا ہے، شر کو بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان ایک عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان جب کھلے، آدمی جب بات کرے تو خیر والی بات کرے، اچھی اور اطاعت والی، اللہ کو راضی کرنے والی بات کرے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں، ناخوش ہو جائیں۔ تو بولنا آدمی کا کم ہونا چاہیے، لیکن ہمارا عجیب معاملہ ہے، جب زبان کھلتی ہے تو اس کے ذریعے سے کتنوں کو ہم تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور کتنے لوگ جس کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں اور سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی کیا ہے، دشمن ہو جاتا ہے۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ان کو دو راستے دکھائے، ایک خیر والا راستہ اور ایک شر والا راستہ۔ دو راستوں کی ہم نے رہبری فرمائی، دو راستوں کی ہم نے ہدایت کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس وہ گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقبہ فرمایا۔ عقبہ کہتے ہیں جو پہاڑی جو راستہ ہوتا ہے، بڑا دشوار گزار راستہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ترین راستہ ہوتا ہے۔ آدمی بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی صعوبتوں کے ساتھ اس راستے کو عبور کرتا ہے، اور آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس راستے سے گزرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، پس وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، یعنی دین میں داخل نہیں ہوا۔ دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا شاق ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بعد ارشاد فرمائی وما ادراک ما العقبہ، اور آپ جانتے ہیں کہ عقبہ کیا ہے، گھاٹی کیا ہے۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے فک رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا فاقے کے دن میں، یتیما ذا مقربہ، یا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، یا کسی خاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا، یہ اچھے اعمال ہیں، اچھے کام ہیں۔ عقبہ سے مراد دین اور شریعت ہے، اور دین اور شریعت میں یہ کام بھی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے پاس غلام ہے، اللہ نے ہم کو مال عطا فرمایا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، ہم اس کو غلامی سے آزاد کر دیں، بہت اونچا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے بہت سے لوگوں کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو مالک ہوتا تھا تپتی ریت میں ان کو لٹاتا، ان کے سینے پر پتھر رکھتا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑا کرتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شر سے آزاد فرمائے تھے۔ تو یہ کام انسان کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں، نفس پر اور بڑے شاق گزرتے ہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اوپر کی جو آیتیں ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ یہ آیت اصل میں ابو الاشد کے بارے میں، یا بعض علماء نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، اس کا یہ حال تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور دوسرا یہ کہ وہ دین میں داخل نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا اور اچھے کام نہیں کیا، کسی غلامی میں محصور انسان کو غلامی سے آزاد نہیں کیا، اور کسی یتیم کو کھانا نہیں کھلایا۔ اور اگر ایسا کرتا تو پھر یہ ان لوگوں میں سے ہوتا جو ایمان لائے۔ آدمی کو جزا آخرت میں اس صورت میں ملے گی جب آدمی ایماندار ہوگا، جب آدمی ایمان کے بغیر کوئی کام دنیا میں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دنیا ہی میں دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، جو شخص آخرت کی کھیتی کا متمنی ہوتا ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا، جو شخص دنیا کی کھیتی کا متمنی ہوتا ہے، خواہشمند ہوتا ہے، نزد له فی حرثہ، ہم دنیا ہی میں اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے لیکن اپنے کفر کی حالت میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور کسی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی محتاج کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی اور رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں، تو ایمان کے بغیر چونکہ اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا صلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، چونکہ آخرت کا ثواب ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر آدمی کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ترقی نہیں ملے گی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچے درجات نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان یہ کیا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ایمان کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کے بغیر اللہ کے پاس انسان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ثم کانا کا یہ عطف ہے فلقتحم العقبہ پر، پس وہ شخص گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، پھر وہ شخص ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیے، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کیے، یہ شخص ان لوگوں میں سے نہیں ہوا۔ اگر یہ ان لوگوں میں سے ہوتا تو ایمان لاتا اور اعمال صالحہ کو اختیار کرتا، اچھے کام کرتا، تو پھر یہ کیا ہوتا، اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہی لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کا نام اعمال ان کو داہنے ہاتھ میں دیا جاتا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کیے، اور ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہیں، اس بندے سے خوش ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، یہی لوگ ہیں کہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ ان کفار اور مشرکین کو، سرکش اور باغی لوگوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور وہ جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو بہرحال یہ سورہ بلد کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔